تھینک یو. بہت شکریہ سر آپ کی کال کا, اتنی محبت کے ساتھ آپ آئے تھے تھرسڈے لیکچر میں. آپ کا بہت بہت شکریہ, کیونکہ آپ نے آ کے ہمارے تھرسڈے کی جو ہماری محفل ہوتی ہے اس میں سب کو پتا چلا کہ ایم یوسف صاحب ہیں کون. چلے ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے, واپس سے ہمارے ساتھ شامل ہوئی ہے رخسانہ زیدی صاحبہ کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال چال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک, آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر, ہم کافی دیر سے ہولڈ پر تھے, آپ سے لائن ڈراپ ہو گئی. بہت معذرت ہے آپ سے. نہیں کوئی بات نہیں, ہو جاتا ہے ایسے. جی اچھا ڈاکٹر صاحب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. اور جو ٹاپک ہے اس کے حوالے سے میں یہ بولنا چاہوں کہ ویسے تو کافی دیر سے میں دیکھ رہی تھی, لیکن کیونکہ کال کی وجہ سے میں دوسری طرف آ جاتی ہوں, مجھے تھوڑا ڈسکشن نہیں سمجھ میں آیا آگے کیا ہوا. بہرحال اب میں یہ بولنا چاہ رہی ہوں کہ انسان کو زندگی میں گولز بنا لینے چاہیے, مختلف شارٹ ٹرم, مڈ ٹرم اینڈ لانگ ٹرم, اور کوشش کرنی چاہیے کہ ان پہ عمل کریں. ٹھیک. لیکن اگر عمل نہ بھی ہو سکے تو پھر اگر کچھ گولز رہ بھی جائیں جو پورے نہ کر سکیں تو انسان کو پھر اس کا اللہ کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے کہ بھئی وہ اس میں کوئی اللہ کی مصلحت ہوگی جو ہم اس کو اچیو نہیں کر سکے. ٹھیک. تو بس یہ کہ آئندہ جو بھی انسان پلاننگ کرے, بہت اچھی پلاننگ اپنی طرف سے تو سوچ کے کر لیتا ہے, لیکن یہ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے نیچے مختلف حالات پہ کہ بھئی وہ اس چیز کو اچیو کر سکتا ہے نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک. تھینک یو سو مچ, آپ کی کال کا بہت شکریہ. اب میں تھینک یو سو مچ, بٹ مجھے ٹاپک کا تھوڑا سا پرپز جو سرو کرنے کا میرے ذہن میں, مطلب ہمارے ذہن میں جس وقت تھا, it was more like not only goals that we will be talking about in this show for the next 2 days and for today. It is more about how to live, you know. لائف پلان کا مطلب یہ نہیں کہ چلے جی میرے پاس آج میں نے سوچا تھا کہ جی میں 1 سال بعد یا 2 سال بعد یہاں ہوں گی تو میں اس کی پلاننگ کر رہی ہوں, بٹ ہاؤ ٹو ایکچولی لیو دیٹ مومنٹ, ہاؤ ٹو ایکچولی لیو ان یور لائف. You know, life doesn't mean having materialistic, you know, materialism is just a mean, you know, but it's more about living it. That is called life. یہ میرے خیال میں اینڈ میں ہم ویڈنسڈے جب اس کو اینڈ کریں گے تو ہم یہ ذرا ثقیل قسم کی گفتگو پہ آئیں گے. پلیز میم آپ بتائیے گا کچھ اپنے بارے میں, آپ کی لائف پلاننگز اور آپ زندگی بھر میں کیا سوچتی, اینی تھنگ یو وانٹ ٹو ڈسکس. میں ڈاکٹر شاہانہ زیدی. میں ایکچولی میں جس طرح سے پورے اس میں دیکھوں گی تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان جب چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے جس خاص ایج تک تو وہ کچھ خود تو نہیں سوچتا, مگر پیرنٹس اس کے لیے خود سوچ کے رکھ لیتے ہیں کہ اس کو ڈاکٹر بنانا ہے, انجینئر بنانا ہے, پائلٹ بنانا ہے یا کیا بنانا ہے. اور پھر وہ جیسے جیسے گرون اپ ہوتا جاتا ہے اور تعلیم حاصل کرتا جاتا ہے اس کو پھر یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرا تو ایم یہ ہے, مگر پیرنٹس کہتے ہیں کہ نہیں آپ کو اس طرف چلنا ہے, آپ کو یہ بننا ہے, سائنس لینی ہے, آرٹس لینا ہے, یہ کیا لینا ہے آپ کو. تو اسی طرح کنٹینیو اس کی ٹوٹل لائف دوسروں پہ ڈیپینڈ کرتی جاتی ہے. ایون کہ پوری پلاننگ شادی کی ہو, پھر اس کے جاب کی ہو, نہیں یہ کرنا ہے, باہر جانا ہے یا گھر مطلب ملک میں ہی رہنا ہے, بعض دفعہ انسان اسی اس میں پھنس جاتا ہے اور کنٹینیو مطلب دوسروں کی جگہ ان کی زندگی کو اور پلان کرتا ہے. تو یہ تو ہم چاہ رہے ہیں نا کہ آپ اپنی زندگی خود پلان کریں, اور اس کے اندر صرف شادی, بچے تو خیر آپ کر رہے ہیں پلان کیونکہ بہت ضروری, پاپولیشن بڑھ رہی ہے. شادی, بچے, نوکری وغیرہ صرف نہیں ہے, اس کے علاوہ اپنی زندگی, اگین وہی والی بات ہے, زندگی کو پلان فل طریقے سے, ہم اگین وہی والی بات آ گئی نا, اب میں سب کچھ ہے لیکن میں اب انجوائے نہیں کر پا رہی ہوں چیزوں کو, یو نو. ایک ایگزامپل ہے, میں بڑا انجوائے کرتی ہوں, ایگزامپل دے رہی ہوں. اچھا یہ مجھے بات بتائیں کہ ایک سرٹن ایج آتی ہے جب انسان کہتا ہے مجھے شادی کرنی ہے, اور شادی کر لی, بٹ اس شادی کو نہیں جیتا, ہم اپنے رشتوں میں بھی نہیں جیتے. تم اس وقت جو بات کر رہے ہیں ہم بیسیکلی پیاز کا اوپر کا چھلکا آج نکال رہے ہیں. انشاءاللہ پرسوں تک ہم بالکل اندر والے چھلکے پہ پہنچیں گے جو آخری جہاں بیچ ہوتا ہے اس کا. بات بڑی خوبصورت کہی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایونٹ زندگی میں ہے چونکہ یہ ضروری ہے معاشرے میں اور یہی ہوتا آ رہا ہے, تو ہم اس کو کر لیں, اس کے بعد پھر آگے ایک نیا گول, یعنی شادی کر لی, اب اولاد پیدا ہو گیا, اب ان کی اسکولنگ, اب ذرا اور بڑے ہوئے تو پھر ان کو آگے فیوچر, تو اس طرح چلتا ہے. ہم لائف کو ٹوٹیلٹی میں لیتے ہیں. دس از واٹ وی مین. لائف میں ایک ہولسٹک اپروچ ہونی چاہیے. آپ جسمانی طور پر بھی جیئیں, آپ ذہنی طور پر بھی جیئیں, آپ کے جذبات بھی ہم آہنگ ہو, اور آپ روحانی طور پر بھی جیئیں. یہ بڑی زندگی ہے. ہم میں سے اکثر لوگ جو ہے وہ جسمانی طور پر جیتے ہیں. آج میں تمہیں ایک بات بتاؤں, یوسف صاحب بڑا پسند کریں گے اس بات کو, یہ میڈیکل فیکٹ ہے, ریسرچ ہے. انسانی جسم میں, ایک ہمارے ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے امریکہ سے آئے ہوئے, 100 ٹریلین سیل سے انسان بنتا. اکثر میں کہہ چکا ہوں
ایک لیٹسٹ رپورٹ یہ ہے کہ 95% انسان کے اندر ہیومن سیلز نہیں ہوتے، یعنی ہیومن کے اندر ہیومن سیلز نہیں ہے. بھائی پتہ چلا پیراسائٹس ہیں، مائکرو آرگینزمز ہیں، وائرسز، بیکٹیریاز، یہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں جو اور جانور میں بھی ہوتی ہے، مطلب اور مخلوق میں بھی ہوتی ہے، جانور میں بھی ہوتی ہے. تو اگر 95% ہیومن سیلز نہیں ہے، دیکھیں نا لیور جانور میں بھی ہوتا ہے، ہارٹ جانور میں بھی ہوتا ہے، میجر پارٹ نہیں ہے. میجر پارٹ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کوئی ایسی چیز ہے کہ جو ہمیں ہیومن بناتی ہے. That is different. That is different. That is not found in any other thing. Exactly. So biologically ہمارے وہی فنکشن ہے جو بہت سارے جانوروں کے. Right? اس بات کو ہم And yet ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے. So that 5% is something. Is something صرف 5% ہیومن ہے، 95% ہیومن نہیں ہے. Yet we are 100% ہیومن. مگر کب 100% ہیومن؟ اور ایک آخری جواب دے دوں یوسف صاحب کا کہ حضرت علی کا جو قول ہے کہ انسان خوش نصیب وہ نہیں کہ جو مطلب جس کے پاس سب کچھ ہو، وہ ہے جو خوش نصیب سے خوش ہو. یہ بیسیکلی ایک کیفیت ہوتی ہے جس کو ہم نفس مطمئنہ کہتے ہیں. جب شکر کے بعد نفس کی دو جو بڑی کیفیتیں نفس امارہ اور نفس لوامہ، ان کے درمیان جنگ جب ختم ہو جاتی ہے تو نفس مطمئنہ آگے آتی ہے. تب انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ اس سے خوش ہے، مگر پلاننگ پھر بھی کرے گا. پلاننگ پھر بھی کرے گا. اور اس پلاننگ کے اندر کیا چیز ہے، اور اکثر ایک اپروچ ہے جو اچھی اپروچ بھی ہے، لیکن اکثر اس اپروچ کے اوپر لوگ اپنی جان بھی چھڑا دیتے ہیں کہ کچھ تو ایک ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں ہرڈل آتا ہے، آپ ان سے لڑتے ہیں، پھر وہ کام نہیں ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں اللہ کی مرضی، میں نے اپنے 100% دیا. لیکن بہت ساری میجورٹی میکسیمم میں نے جو آج تک اپنی زندگی میں دیکھے کہ وہ ایک دفعہ کوشش کرتے، جیسے ہی تھوڑا سا ان کو پش ملا، پیچھے نہیں کر سکے تو پھر کہتے اللہ کی مرضی ہے، یا کام ہی نہیں کرتے یا تو پھر اور گول لے لیتے ہیں. تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن پہلے ہم اس سائڈ پہ آتے ہیں، آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں کس کے پاس مائک ہے، کون بات کرنا چاہے گا. جی سر بتائیے، آپ اپنی زندگی کے بارے میں بتائیے، آپ نے کیا پلاننگز کی ہیں اور کتنی آپ اپنی زندگی میں پلاننگ سے پورا آپ کو لگتا ہے آپ ایک بیلنس رکھ پائیں اپنی زندگی میں؟ میرا تو آپ سے اختلاف ہے کہ بھی پلاننگ جو انسان کرتا تو ضرور ہے، لیکن 90% اس میں فیل ہو جاتا ہے. 90% ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کیوں؟ میرے مطابق تو یہ کہ پلاننگ حالات و واقعات آپ سے کرواتے ہیں. انسان ہر بندہ اچھا سوچتا ہے، لیکن ایسا ہوتا کیوں نہیں؟ تو 90% ہم لوگ فیل کیوں ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، 90% ہم فیل کیوں ہوتے ہیں یہ بتائیے. ٹھیک ہے، اصل میں یہ ایک بڑی سبجیکٹو سوال ہے. فار ایگزامپل میں فیل نہیں ہوا، ٹھیک ہے. فیل اس وقت ہوتا ہے جب انسان حالات کے سامنے ہار مان لیتا. زندگی مسلسل جد و جہد کا نام ہے، اور اگر آپ نے جس دن یہ جنگ یا لڑائی آپ نے بند کر دی اس دن آپ ہار جائیں گے. یہ ضرور ہے کہ بعض دفعہ کچھ چیزیں زندگی میں دیر سے ملتی ہے، کچھ جلدی ملتی ہے، کچھ میں تبدیلی کے ساتھ ملے گی. مگر زندگی میں انسان پلان ضرور کرے، مگر وہ پلان جو ہے وہ اللہ کے حکم کے تابع ہوتا ہے وہ پلان. ٹھیک ہے، اس کے اندر تھوڑی سی ایک چیز میں اور ایڈ کروں گی. پلاننگ کے اندر ہم فیلنگس کو ضرور بھول جاتے ہیں. ہم سوچتے اگین وہی والی بات جو ہم کریٹو ویژوائزیشن میں کرتے ہیں، اگین میرے ذہن کو بھی کلک کی ہے کہ ابو نے کہا میں اپنی زندگی میں فیل نہیں ہوا، یہ انہوں نے کہا. میں کہوں گی میں بھی اپنی زندگی میں فیل نہیں ہوئی، لیکن میں نے جو پلان کیا تھا وہ نہیں ملا، لیکن اس پلان کے ساتھ جو میں نے فیلنگز اپنی کی ہوئی تھی بہت ساری کہ اگر مجھے یہ چیز ملے گی تو میں اتنی خوش ہوں گی، اللہ کا شکر ہے میں اسی پوائنٹ پہ خوش ہوں without that thing. Good. So maybe my plan was something to have something that I thought that will make me happy, but that thing was not meant to make me happy. اصل میں تمہیں بیسیکلی چاہیے تھی خوشی، اور تم سمجھتی اگر یہ گلاس ملے گا تو میں خوش ہو جاؤں گی. اب زندگی نے تمہیں سکھایا کہ تمہیں خوشی چاہیے، گلاس نہیں چاہیے. اب خوشی ہو سکتا ہے کسی اور چیز سے مل جائے. یہ سبق تم نے سیکھا زندگی میں، اور بہت جلدی سیکھا. واہ، اللہ کا شکر ہے بہت جلدی. چلے ہمارے ساتھ ایک کالر ہے زوار حسین صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ الحمدللہ جی، خیر خیریت ہے جی. آپ کو بتائیے جی سر پلاننگ کے بارے میں. آپ نے آج پلان کیا تھا کال کرنے کا؟ پلان تو بس ابھی پروگرام انتظار ہی کرتے رہتے ہیں کہ آج کیا ہوگا. بہت شکریہ. جی سر بتائیے. ہاں جی، بس پلان تو پھر بندہ تو ہر کام میں پلان کرتا ہے جی. جی بالکل صحیح. اصل تو وہی ہوتا ہے جو اللہ میاں کو منظور ہوتا ہے جی. ٹھیک. ہاں جی، بندہ اپنی پلاننگ تو کرتا ہی رہتا ہے. بالکل صحیح. لیکن اصل کام تو پروردگار کا ہے نا جی. بالکل صحیح، بالکل صحیح. بس اسی سے بندہ کرے کہ بس وہی بہتر کرے ہماری زندگی میں. ٹھیک ہاں جی.
बहुत शुक्रिया सर आपकी कॉल का, बड़ी अच्छी बात की आपने हमसे। अगेन वही वाली बात आ गई कि मैं अगर किसी चीज में फेल होती हूँ, मैं अपनी बात इसलिए करूँगी, मुझे पता है मैं अपनी 100% बात कर रही हूँ कि अब हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से पहले मैं अपना सवाल भी थ्रो कर देती हूँ, आप भी उसके बारे में सोचें, अब्बू भी बताएंगे ब्रेक के बाद, कि जब मैं अपनी जिंदगी में कभी कहीं फेल होती हूँ तो मैं सोचती हूँ आई नेवर टेक दैट एज अ फेलियर। मैं उस चीज को